بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ان 10 موقعوں پہ آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے۔ کتنے موقعوں پہ؟ 10 موقعوں پہ۔ یہ 3 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ کے دن کا حق ادا کر دے گی۔ تو زندگی میں بعض اوقات سب سے بڑی طاقت بولنے میں نہیں، خاموش رہنے میں ہوتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر تنقید کا دفاع کرنا بھی لازمی ہے، اور ہر ڈیبیٹ میں اپنی بات منوانا بھی عقل مندی ہے۔ لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں خاموشی نہ صرف آپ کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ میں یہاں پہ سقراط کو کوٹ کروں گا۔ اس کی مشہور سوچ یہی ہے کہ انسان کی اصل سمجھداری اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ جواب دینے کی بجائے سوچنے کو ترجیح دیتا ہے۔ پہلا موقع یاد رکھ لیجئے گا، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ تنقید کا سامنا، اس وقت آپ اپنے منہ بند رکھنا ہے۔ جب کوئی آپ پہ تنقید کرے تو اسے ایک آئینے کی طرح سمجھیں۔ اگر آپ غصے میں آ کر رپلائی کریں گے تو آپ اس آئینے کو توڑ دیں گے اور حقیقت آپ سے چھپ جائے گی۔ لیکن اگر آپ خاموش رہ کے غور کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تنقید میں کتنی سچائی ہے اور کتنی غلط فہمی ہے۔ دوسرا موقع جہاں پہ اپنا منہ بند رکھنا چاہیے، بحث و تکرار۔ جب کوئی آپ سے بحث کرے تو یاد رکھیں کہ ہر بحث ڈیبیٹ جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، زیادہ تر بحث انا کے لیے ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں خاموشی اختیار کرنا آپ کو غیر ضروری تنازع سے بچا لیتی ہے اور آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کا موقع بھی دیتی ہے۔ تیسرا موقع جہاں پہ آپ اپنے منہ بند رکھنا چاہیے وہ ہے کسی کا غصہ۔ اگر سامنے والا شخص غصے میں ہے تو جواب میں غصہ دینا آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا سب سے بہترین اسٹریٹجی ہے، کیونکہ غصے کے وقت جو ہے، وقت کے ساتھ غصہ جو ہوتا ہے نا، یہ خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے موقع پر جہاں پہ آپ اپنے منہ بند رکھنا چاہیے وہ الزام لگنے کے اوپر۔ جب آپ غلط الزام لگنے پر فوراً جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا، یا اس کے بجائے اگر آپ خاموش رہتے ہیں، اس کو صورتحال کو سمجھتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وقت خود سچ کو واضح کر دیتا ہے، تو وہاں پہ اپنا منہ بند رکھنا چاہیے۔ پانچواں موقع ہوتا ہے وہ ہے غیر ضروری مشورے۔ جب کوئی آپ کو ایسا مشورہ دے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو یا آپ کی حالت سے میچ نہ کرتا ہو تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں اور غور کریں۔ اور چھٹا موقع ایسا ہے جہاں پہ بولنا نہیں چاہیے، وہ ہے حسد کرنے والے لوگوں کے درمیان۔ جب آپ کو لگے کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو اسے ڈیبیٹ نہ کریں۔ خاموش رہنا آپ کو ان کی منفی اثر سے دور رکھتا ہے۔ اور جو ساتواں موقع ہے وہ ہے بار بار کی تنقید۔ اگر کوئی بار بار آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرے تو ہر بار جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اپنی توانائیاں محفوظ کر لیں۔ اور آٹھواں جو موقع ہے، جذباتی فیصلے کے وقت آپ نے خاموش رہنا۔ جب ماحول جذباتی ہو اور لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر رہے ہوں تو خاموش رہ کے آپ خود کو غلط فیصلے سے بچا سکتے ہیں۔ اور جو نواں موقع ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل حقیقت معلوم نہ ہو، نامعلوم معلومات کی نامکمل معلومات جو ہوتی ہیں اس پر بولنا اکثر غلط فہمی کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے خاموش رہ کے حقیقت کو سمجھا جائے۔ اور آخری موقع ایسا جہاں پہ آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے اپنی عزت بچانے کے لیے۔ کبھی کبھی خاموشی آپ کی عزت کو الفاظ سے زیادہ بہتر انداز میں محفوظ رکھتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں حکمت ہوتی ہے۔ اس ساری کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے، خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایک اعلیٰ درجے کی سمجھداری ہے۔ اور جو شخص خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے وہ نہ صرف دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے بلکہ خود کو بھی بہترین طریقے سے جان لیتا ہے۔ اور بھائی جان، 10 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر اس کے بعد بھی آپ نے اس ویڈیو کو شیئر نہ کیا تو پھر قابل ترس ہیں ہم لوگ سارے۔ اور نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا ماشاءاللہ، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔